بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، میں ڈاکٹر مراج الدین خان، اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ اردو، کسان پی جی کالج بہرائچ، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج نہایت اہم موضوع کے متعلق گفتگو ہوگی۔ ممتاز ماہر نفسیات سگمنڈ فرائیڈ نے نفس انسانی کی مختلف پیچیدہ کیفیات پر گفتگو کرتے ہوئے ایک جگہ رقم طراز ہیں: بچہ جب تک بطن مادر میں ہوتا ہے سب سے زیادہ خوش اور آسودہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کے ہاں کسی قسم کی الجھن جو بیرونی اثرات سے پیدا ہوتی ہے یا خواہشات کی وہ کشمکش جو مختلف حالات میں جنم لیتی ہے وجود ہی نہیں رکھتی۔ جیسے ہی وہ دنیا میں قدم رکھتا ہے ہر طرف سے تصادم کا شکار ہو جاتا ہے، کوشش کے باوجود بیرونی اثرات اور جذباتی کشمکش سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ خبر بظاہر ایک چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن یہ اپنے اندر اتنی معنوی جہتیں رکھتا ہے کہ آج تک اس کی کوئی مکمل اور جامع تعریف نہیں کی جا سکی۔ ماہرین صحافت نے اس لفظ کی توضیح و تشریح کی بھرپور کوشش کی ہے، لیکن تمام سمتوں اور پہلوؤں کا احاطہ کسی سے بھی ممکن نہ ہو سکا۔ کیونکہ ہماری گفتگو آج خبر کے متعلق ہوگی تو اس کے اوپر آج ساری باتیں ہوں گی۔ خبر دراصل کسی واقعے کی اطلاع ہے جو معمول سے ہٹ کر ہو اور قارئین کے کثیر طبقے کی دلچسپی کا باعث ہو۔ یہ عین ممکن ہے کہ ایک خبر کسی قاری کی جبلت، اس کے احساسات اور جذبات کو برانگیختہ کرے اور وہی خبر دوسرے کے لیے مسرت اور ذہنی انبساط کا موجب بنے۔ اس طرح یہ ثابت ہوتا ہے کہ واقعہ، دلچسپی اور قاری کسی بھی خبر میں بنیادی اہمیت رکھتے ہیں۔ خبر کی خبریت کے تعین کے لیے درج ذیل لوازمات کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، قرب زمانی، ٹائم لائنس۔ نمبر 2، قرب مکانی، پراکسیمیٹلی۔ نمبر 3، ندرت، ناولٹی۔ نمبر 4، ذاتی مسائل۔ نمبر 5، معاش۔ نمبر 6، جرم و سزا۔ نمبر 7، جنس۔ نمبر 8، کشمکش۔ نمبر 9، مذہب۔ نمبر 10، آفات و سانحات۔ نمبر 11، سائنس۔ نمبر 12، شخصیات اور مقامات۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں خبر کے لوازم ہیں۔ خبر، اس کی تعریف اور عناصر ترکیبی کا اجمالی تعارف اس بات کی وضاحت کے لیے کافی ہے کہ ذرائع ابلاغ خصوصاً دنیا میں خبر کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ اس لیے یہ عام مشاہدہ ہے کہ قاری اخبار کو نقد و بصر سے زیادہ تازہ ترین خبروں کا مجموعہ دیکھنا پسند کرتا ہے۔ آج جبکہ خبروں کا دائرہ وسیع ہوتا جا رہا ہے، خبریں زیادہ اختصار اور جامعیت کے ساتھ اخبار کی زینت بن رہی ہیں۔ ماضی میں صرف سیاسی، علمی و ادبی قسم کی خبریں اخبار میں شائع ہوا کرتی تھیں۔ آج اقتضائے زمانہ نے زندگی کے تمام تر شعبوں کی متنوع خبروں کی ترسیل کو ناگزیر بنا دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خبروں کی حصول، ان کو قلم بند کرنے اور اخبار کے توسط سے قاری تک پہنچانے کی پیچیدہ عمل نے، جسے خبر نگاری کہا جاتا ہے، ایک ایسے فن کی صورت اختیار کر لی ہے جس میں کئی پابندیاں بھی ہیں اور آزادیاں بھی۔ بقول سید اقبال قادری، خبر کسی وقت یا ماحول کی پابند نہیں ہوتی، اس لیے خبر نگار کو ہمہ وقت نئے حالات، نئے واردات و حادثات، نئی شخصیات اور نئے نظریات کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا پڑتا ہے۔ خبر نگاری کا وسیع مطالعہ اسے زبان و بیان پر کامل دسترس اور عبول حاصل کرنے میں مدد کرتا ہے، جس سے خبر نگار کی قوت اظہار میں اضافے کا امکان بڑھتا ہے۔ کسی واقعہ میں خبر کی تلاش
اور اس خبر کے الفاظ کے توسط سے قاری تک رسائی کے دوران خبر نگار کا کئی نکات کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ موجودہ وقت میں خبر نگاری کا فن ایک لازمی شعبہ حیات کی حیثیت اختیار کر گیا ہے۔ صحافت کے لیے خبر اور خبر نگاری ایک ایسا لازمہ ہے جس کے بغیر صحافت کا تصور بھی محال ہے۔ اسے یعنی خبر نگاری کو کے طور طریقوں، ضابطوں، تخلیقی قوتوں، افکار اور تجربوں کا حسین و دلکش مجموعہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ پھر سید اقبال قادری رہبر اخبار نویسی میں یہ فرماتے ہیں، اور خبر اخبار کا جز اعظم ہوتی ہے اور اخبار کے معیار، وقار اور مقبولیت کا کل انحصار خبر نگار پر ہوتا ہے۔ اس لیے خبر نگار کو اس کی کلیدی اور مرکزی اہمیت کے پیش نظر اخبار کی ریڑھ کی ہڈی تصور کیا جاتا ہے۔ خبر نگاری اعلیٰ ذمہ داریوں سے معمور ایک بااصول صحافت ہے۔ کسی بھی شخص کی اس سے وابستگی چند اوصاف و صفات کا تقاضا کرتی ہے۔ انسانوں میں موجود حواس خمسہ کے علاوہ ایک اور حس سے متصف ہوتا ہے جسے حس خبر، نیوز سینس یا شامہ خبر، نوز سینس سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہی حس خبر نگار کو واقعہ کی اہمیت کو متعین کرنے اور خبر اور غیر خبر میں فرق کرنے میں مدد کرتی ہے۔ تاریخ انسانی کے مطالعہ سے یہ منکشف ہوتا ہے کہ خبر نے زمانہ قدیم سے تاحال ہر دور میں انسانی تہذیب و تمدن کو ارتقاء کی منزلوں سے ہمکنار کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خبر کو ہمیشہ ایک ناگزیر اور لازمہ شعبہ زندگی تصور کیا جاتا رہا ہے۔ خبر انسان کو نہ صرف علم و آگہی عطا کرتی ہے بلکہ اس کے ذہن کے تاریک گوشوں کو روشن کر کے اسے سماج میں زندگی گزارنے کا قرینہ سکھاتی ہے۔ خبر کی اہمیت و افادیت کو واضح کرتے ہوئے نامور صحافی ڈیفو نے لکھا ہے، یہ مطلب خبر انسانی سماج میں خود خوراک اور سہارے کی حیثیت رکھتی ہے۔ خبر کی وضاحت و صراحت لغت نویسوں، ماہرین صحافت اور صحافت کی تدریس سے وابستہ اصحاب نے مختلف انداز میں کرنے کی سعی کی ہے۔ بعض کے نزدیک خبر یعنی نیوز سے 4 سمتوں کا تعلق ہے، یعنی چاروں سمتوں کے حالات و کوائف کی تحریری اطلاع نیوز یا خبر کہلاتی ہے۔ بعض نے نیوز کے معنی نئے یا جدید کے اخذ کیے اور ہر نئی بات کو خبر سے تعبیر کیا، جبکہ ایک مقبول امریکی صحافی نیو پارٹسن کے سٹی ایڈیٹر جان بی یوگارٹ نے خبر کی ایک ہلکی پھلکی تعریف یوں کی ہے کہ اگر کتا انسان کو کاٹے تو وہ خبر نہیں، البتہ انسان کتے کو کاٹے تو یہ خبر ہے۔ یعنی بوگارٹ کے نزدیک ہر وہ بات جو معمول سے ہٹ کر اور دلچسپ ہو خبر ہے، لیکن ایسا ممکن ہے کہ ایک بات جو ایک شخص کو غیر معمولی اور دلچسپ معلوم ہو، دوسرے کو وہی بات معمولی اور غیر دلچسپ لگے۔ موجودہ عہد میں خبر نگاری کا فن ایک لازمی شعبہ حیات کی حیثیت تک اختیار کر گیا ہے۔ یہ ایک ایسا لامحدود، وسیع و بسیط میدان عمل ہے جس سے تجربات کرنے اور نمایاں کامیابی حاصل کرنے کے مواقع ہمہ وقت موجود رہتے ہیں۔ اس فن کے امکانات پر سید اقبال قادری نے اس طرح اظہار خیال کیا ہے، جب تک کرۂ ارض پر انسان باقی ہیں، نامہ نگاری کا عمل مسلسل اور رفتار سے جاری و ساری رہے گا۔ نامہ نگاری کی فنکارانہ اہمیت اور عظمت تا ابد قائم رہے گی۔ بہت بہت شکریہ۔